أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑ احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں پھر اپنے گھر میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اکیلا ہے، اس کا نہ کوئی باپ ہے، نہ بیٹا ہے، نہ اولاد ہے، نہ بیوی ہے. وہ ہر عیب اور نقص سے پاک ہے. وہ جسے چاہے عزت عطا فرماتا ہے اور جسے چاہے اس کا مقدر ذلت و رسوائی فرماتا ہے. اور بے شمار درود پاک ہوں آقائے نامدار مدینے کے تاجدار باذن پروردگار. جو شخص مجھ پر ہر روز 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا صافحتہ یوم القیامہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص ہر روز مجھ پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا کل بروز قیامت میں اس سے مصافحہ فرماؤں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرے میٹھے محترم پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں شعبان المعظم کا مہینہ دکھایا اور قریب ہی رمضان المبارک کی آمد ہے. اور یہ اتنی برکتوں رحمتوں والا مہینہ ہے کہ اس میں نفل کا ثواب بڑھ کر فرض تک پہنچ جاتا ہے اور فرض کا ثواب بڑھ کر کئی گنا تک بندے کو حاصل ہوتا ہے. رمضان کا مہینہ آ رہا ہے اور رمضان کے مہینے میں جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین کو بند کر دیا جاتا ہے. ہر طرف ہر جگہ سے نیکیاں ہی نیکیاں سمیٹنے کا مہینہ ہے، نیکیاں ہی نیکیاں حاصل کرنے کا مہینہ ہے، ثواب ہی ثواب کمانے کا مہینہ ہے. رمضان کا مہینہ بڑی برکتوں والا ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے خوش ہوتا ہے اور کئی لاکھ کئی کروڑ لوگوں کی بخششوں کے پروانے بھی عطا فرماتا ہے. اور روزہ رکھنے کی اللہ تبارک و تعالی جس بندے کو، جس مومن بندے کو جس سے پسند کرتا ہے اس کو توفیق بھی عطا فرماتا ہے. روزہ رکھنے کی صرف اتنی ہی بات اگر ہمیں سمجھ آ جائے کہ روزہ رکھنے سے اللہ تبارک و تعالی جو جزا عطا فرمائے گا اس کے عوض میں، اس کے بدلے میں، وہ اللہ ہی جانتا ہے. اور احادیث میں اس طرح کے مضامین موجود ہے کہ روزے کی جزا میں خود ہوں. تو روزہ رکھنا ہمارے لیے ثواب، نیکیاں، صحت، بخشش، رزق کی فراوانی اور کتنے کام اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہیں کہ جو روزے کی برکت سے ہمارے بنا دیتا ہے.
تو کوشش کریں کہ رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے پہلے ہم کمر بستہ ہو جائیں، ذہنی طور پر تیار ہو جائیں، اور ہم اپنے آپ کو بھی تیار کر لیں، اپنے گھر والوں کو بھی تیار کر لیں، اپنے بچوں کو بھی یہ ذہن دیں کہ یہ سال میں ایک مرتبہ ایسا مہینہ آتا ہے کہ ہم نے روزے رکھنے ہیں۔ اس میں بچوں کو ترغیب دلائیں، ترغیباً ان کو سکھائیں، جو چھوٹے ہوں جن کے اوپر روزہ فرض نہیں ہے ان کو بھی، چھوٹے جو بچے ہیں ان کو اسی وقت سے عادت بنائیں، تھوڑا تھوڑا پریکٹس کروائیں تاکہ ان کو عادت ہو، آگے چل کے کہنا نہ پڑے بلکہ خود عمل کرنے والے ہوں۔ مجھے ایک جگہ پر ایک شخص سے ملاقات کرنے کا موقع ملا تو اس کی ایک بات بڑی پیاری لگی ہے، دنیا دار بندہ لیکن اس کی بات بڑی پیاری لگی کہ ہم اپنے چھوٹے بچوں کو نا روزانہ کی بنیاد پر 3 مرتبہ پورے دن کے اندر اس کو کہیں بھی چلے جائیں نماز پڑھیں، چاہے وہ 4 سجدے کر رہا ہو ایک رکعت کے اندر اور رکوع بار بار کر رہا ہو، بس ایسے ہی ہاتھ اٹھائے ہاتھ باندھے رکوع میں چلا جائے، کچھ پڑھے نہ، نہیں پڑھنا آتا، بچہ ہے چھوٹا، لیکن 3 مرتبہ اس کو روزانہ کہیں، اس کو کم از کم یہ احساس ہونا شروع ہو جائے کہ ہاں یہ کوئی چیز ہے، یہ کرنی ہے ہم نے، یہ عبادت ہے۔ پھر آہستہ آہستہ جیسے جیسے بڑا ہوتا جائے گا وہ خود اس پریکٹس میں آ جائے گا، پھر جیسے جیسے شعور میں آتا جائے گا، اس کے اندر شعور پیدا ہوگا تو وہ سمجھنا شروع کر دے گا کہ یہ 5 مرتبہ ہوتی ہے، پھر اس طرح ہے، پھر یہ ہے، پھر یہ اس طرح کرنا ہے۔ بچے کو یہ اس چیز کا احساس ہونا شروع ہو جائے گا۔ ایک جگہ کسی نے ایک بات بڑی پیاری سمجھانے کے لیے، چوٹ کرنے کے لیے سمجھا کر جو ہے نا ہمیں بتایا کہ دیکھیں ایک چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے نا گھر کے اندر، جب وہ پروان چڑھ رہا ہوتا ہے 2 سال 2.5 سال کا 3 سال کا ہو رہا ہوتا ہے، وہ ہم سب کی حرکتوں کو نوٹ کر رہا ہوتا ہے۔ گھر کے اندر والد ہے، والدہ ہے، بہن ہے، بھائی ہے، چاچا تایا ماما، جو جو گھر میں ہمارے رہتے ہیں ان سب کی حرکتوں کو، ان کے کاموں کو نوٹ کرتا ہے، وہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ بلکہ یہاں پر یہ جملہ کہوں تو بعضوں نے یہ کہا کہ جو بچہ ہوتا ہے نا یہ کانوں سے کم آنکھوں سے زیادہ سنتا ہے۔ اس نے یہ لکھا آنکھوں سے زیادہ سننے کا مطلب یہ ہے کہ آپ لاکھ مرتبہ سمجھاؤ کہ یہ چیز ہے، شاید اس کو سمجھنا ہے، لیکن آپ خود 1 مرتبہ کر کے دکھاؤ گے اس کو سمجھ آ جائے گی۔ تو وہ آنکھوں سے زیادہ لرننگ کرتا ہے۔ اب جب وہ چھوٹا سا بچہ 2.5-3 سال کی عمر ہے، 2 سال کی عمر ہے، وہ جب دیکھتا ہے نا کہ امی کھانا بنا رہی ہیں، کھانا بناتے بناتے موبائل بج پڑا، کھانا چھوڑا موبائل کے پاس آئی، سنی کال بند کر کے چلی گئی۔ بچے نے دیکھا کہ موبائل بجا تھا، امی نے کھانا چھوڑا اور وہاں پر آ گئی۔ والد صاحب بیٹھے ہوئے کتاب پڑھ رہے ہیں اپنی، تھوڑی دیر بعد موبائل بجا، والد صاحب نے کتاب چھوڑی، موبائل پکڑا، فون سنا، اس کے بعد رکھ دیا، بچہ دیکھ رہا ہے۔ بھائی بیٹھا ہوا ہے، اپنا کوئی ہوم ورک کر رہا ہے یا کچھ کام لکھ رہا ہے، اتنے میں بھائی کا موبائل بجتا ہے، اپنا کام چھوڑا بھائی نے اور موبائل کے پاس آیا، موبائل پکڑا، فون سنا۔ اب یہ بچہ نوٹ کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے کہ یہ جو موبائل ہے نا یہ بڑی اہم چیز ہے کوئی، کہ ماں نے کھانا بناتے بناتے کھانا چھوڑا ہے، پہلے اس کو دیکھا ہے، والد نے کتاب پڑھتے پڑھتے کتاب چھوڑی ہے، اس کو ریسیو کیا ہے، بھائی نے کام کرتے کرتے اپنا کام چھوڑا، اس کو ریسیو کیا ہے، اس کے ذہن میں بیٹھ گیا کہ یہ کوئی بہت اہم چیز ہے۔ اب جب وہ خود کام کر رہا ہو، موبائل بج پڑے اور کوئی گھر میں قریب نہ ہو تو فٹافٹ اپنا کام چھوڑے گا، وہاں پہنچ جائے گا۔ جب اس نے یہ سارا آبزرو کر لیا، سارا دیکھا، ماں نے بھی کام چھوڑا، والد نے بھی چھوڑا، بھائی نے بھی چھوڑا، تو مطلب یہ کہ یہ ایک اہم چیز ہے، اس کے لیے کام چھوڑنا چاہیے، بچے کے ذہن میں بیٹھ گیا۔ لیکن کیا کبھی ایسا ہوا کہ جب اللہ اکبر کی صدا ہمارے کانوں میں پڑی، ہمارے گھر میں آئی، ہم نے اپنے سارے کام چھوڑے؟ ماں نے کھانا بنانا چھوڑا؟ اگر ماں کھانا بنانا چھوڑ دی اللہ اکبر کی صدا پہ تو بچہ دیکھتا کہ یہ بڑی اہم چیز ہے کوئی، کہ اللہ اکبر کی صدا پہ کھانا بنانا چھوڑ دیا ماں نے، والد نے اللہ اکبر کی صدا پر اپنی کتاب پڑھنا موقوف کی، رکھی؟ اگر رکھی ہوتی تو بچے کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جاتی کہ ہاں یہ بڑی اہم چیز ہے کوئی، جو اللہ اکبر کی صدا آ رہی ہے، والد نے کتاب رکھ دی ہے۔ لیکن نہیں، ایسا نہیں ہوا، ماں اپنا کھانا بنا رہی ہے، اللہ اکبر کی صدا آئی جا رہی ہے، والد صاحب کتاب پڑھ رہے ہیں، اللہ اکبر کی صدا آئی جا رہی ہے، کتاب نہیں موقوف کی، بھائی کام کر رہا ہے، اللہ اکبر کی صدا آ رہی ہے لیکن کام چل رہا ہے۔ بچے کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی
کہ یہ کوئی اتنی اہم چیز نہیں ہے، یہ کوئی بہت اہم نہیں ہے. اگر اہم ہوتی تو میری ماں موبائل کی طرح اپنا کام چھوڑ کے اس کے لیے بھی آ جاتی. اگر یہ کوئی اہم چیز ہوتی تو میرا والد کتاب چھوڑ کے اس موبائل کی طرح اللہ اکبر کی صدا پہ کتاب چھوڑ کے آ جاتا. بھائی بھی اپنا کام چھوڑ کے اللہ اکبر کی صدا سنتا تو کام عبادت کرنے کی طرف آ جاتا. لیکن جب بچے نے دیکھا کہ نہیں، موبائل اہم چیز تھی، اس کے لیے کام چھوڑ سکتے ہیں، تو پتہ لگا اس بچے کو کہ یہ اہم ہے، اور اذان کے لیے کام نہیں چھوڑا، تو بچے کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ یہ کوئی اہم چیز نہیں ہے. اگر اہم ہوتی تو میرے ماں باپ کام چھوڑتے. لہذا ہم نے اپنے بچوں کی تربیت میں اس طرح کا کردار ادا کرنا ہے کہ عملی طور پہ کر کے دکھانا ہے. عملی طور پہ ایسا نہ ہو کہ منہ سے تو ہم بول رہے کہ بیٹا سگریٹ نہیں پینی، لیکن ہاتھ میں سگریٹ ہے. بچے کو بول رہے تو جاؤ بیٹا وہ جو باہر انکل آئے ان کو بتا دو کہ ابو گھر پہ نہیں ہے. ابو گھر بیٹھے ہیں لیکن کہہ رہے گھر پہ نہیں ہے. بچہ بھی پھر بچہ ہوتا جا کے بتاتا یہی ہے کہ ابو کہہ رہے ہیں ابو گھر پہ نہیں ہے. اب بچے کو جھوٹ سکھا رہے ہیں، دھوکہ سکھا رہے ہیں. بیٹا آپ یہ کام کر لیں آپ کو ہم ٹافی دیں گے. بچہ کام کر لے تو ٹافی نہیں دیتے. یہ جھوٹ ہے، جھوٹ میں شمار کیا گیا. بلکہ ایک مقام پر ایک عورت نے اپنے بچے کو ایسے مٹھی بند کر کے بلایا کہ میرے پاس آ جاؤ. بچے نے سمجھا کوئی چیز ہے، وہ قریب آیا تو بچے وہ مٹھی کھولی تو اس کے اندر کوئی چیز تھی. تو فرمایا گیا کہ اگر اس میں چیز نہ ہوتی تو یہ بھی جھوٹ ہوتا. بلکہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جنہوں نے حدیثوں کا مجموعہ ہم تک پہنچایا ہے، ان کا بھی ایک عمل دیکھیں، ان کا بھی عمل ایک سنیں. کہتے ہیں مجھے پتہ لگا ایک فلاں علاقے کے اندر ایک ایسا بندہ ہے کہ جس کو فلاں حدیث آتی ہے، میں اس سے حدیث سننے کے لیے چلتا ہوں. چل پڑے، کئی میلوں کا سفر طے کر کے وہاں پہنچے. جب وہاں پہنچے تو وہاں دیکھا دور کھڑے ہو کر کہ وہ جس کو حدیث آتی ہے وہ اپنے گھوڑے کو بلا رہا ہے. ایسے اپنے دامن کو اکٹھا کر کے، جھولی کو ایسے بند کر کے اپنے گھوڑے کو قریب بلایا. گھوڑے نے سمجھا کوئی چارہ ہوگا. وہ جیسے ہی قریب آیا تو گھوڑے کو پکڑ لیا اور جھولی میں کچھ بھی نہیں تھا. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے وہیں سے واپسی کا سفر طے شروع کر دیا. حدیث نہیں سنی اس سے، کئی دنوں کا سفر طے کر کے وہاں تک پہنچے تھے. صرف اس لیے حدیث نہیں سنی کہ جو شخص اپنے گھوڑے کے ساتھ وفا نہیں کر رہا وہ حدیث کے ساتھ کیا وفا کرے گا. تو یہ بھی جھوٹ میں شمار ہوتا ہے. ہم بچے کو تھوڑا سا کسی اور کام میں لگا کے چپکے سے بیٹھک والے دروازے سے نکل جاتے ہیں نا، اور بچہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ بیٹھک میں گئے ابو پھر واپس آ جائیں گے، ہم تو باہر نکل گئے. یہ بھی بچوں کو دھوکہ دینا ہے اور یہ دھوکہ سکھا رہے ہیں. تو بچوں کی اگر اس چیز کی طرف جائے نا تو کئی چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہم سنیں تو ہمارے عقلیں حیران ہو جائیں. بعض دفعہ ہم ایسے کرتے ہیں، بچہ ہماری بات نہیں سن رہا نا، بیٹھا ہوا ہے، بیٹا بات سنے، بیٹا بات سنے. چھوٹا سا ہے، 2.5 3 سال 4 سال کی عمر، نہیں سن رہا. تو اب ہم کیا کرتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں اور جا کے دروازے کی کنڈی کو پکڑتے ہیں، صرف یہ بچے کو دکھانے کے لیے کہ دیکھو میں باہر نکلنے لگا ہوں. حالانکہ ارادہ نہیں ہوتا باہر جانے کا، صرف بچے کو دکھانے کے لیے کہ بچہ اب میرے پاس بھاگ کے آ جائے گا. آپ جا کے جیسے کنڈی پکڑتے بچہ بھاگ کے آ جاتا ہے. آپ نے باہر نہیں جانا تھا. تو یہ بھی بچے کو دھوکہ سکھانا ہے، یہ بھی بچے کو دھوکہ دینا ہے. لہذا بچوں کی تربیت پر اگر کلام کیا جائے تو بہت وسیع اس کا کلام ہے. ہم نے اپنے بچے کو سب کچھ سچ سچ بتانا ہوتا ہے، ساری چیزیں سمجھانی ہوتی ہیں. بعض دفعہ بچہ کچھ بات کرتا ہے اور ہم سن کے بس اگر ہمیں سمجھ آ گئی اور ہم سوچ رہے ہوتے کہ اس کو سمجھائیں گے تو اس کو سمجھ نہیں آئے گی، بس ویسے ہی ہاں کر دیتے ہیں، ہاں ایسے ہی ہے. اور اگر وہ ویسے نہ ہو اور ہم نے کہہ دیا ہاں ایسے ہی ہے تو یہ بھی جھوٹ ہے. لہذا بچوں کی تربیت ہم نے کس انداز میں کرنی یہ بھی ہمیں سیکھنا چاہیے. خیر رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، بچوں کی تربیت رمضان کے مہینے میں بھی اس طرح کی ہو، ان کو پتہ ہو کہ بھائی روزہ رکھ لیا ہے. روزے رکھنے میں روزہ کیا ہوتا ہے، بچہ پوچھے گا روزہ کیا ہوتا ہے، آپ اس کو بتائیں روزہ یہ چیز ہوتی ہے، اس میں کھاتے نہیں ہیں، اس میں پیتے نہیں ہیں. صبح فجر کی نماز سے لے کر غروب آفتاب تک ہم نے بھوک پیاس میں گزارنا ہوتا ہے، کچھ کھانا پینا نہیں ہوتا. یہ اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے. ہم اگر بچے کو شروع سے ہی یہ بات سکھائیں، اس طرح کی چیزیں سکھائیں تو بچے کے کانوں میں یہ بات بار بار پڑھ کے دل میں اتر جائے گی، اور جب دل میں اتر جائے گی
تو پھر آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ وہ آپ کو بتا رہا ہوگا ابو جان اللہ اکبر ہو رہی ہے، صدا اللہ کی آ گئی ہے تو ہمیں نماز پڑھنی ہے۔ لیکن اس کے لیے ہمیں تربیت کرنی پڑے گی پہلے بچے کی، کہ بچے کو یہ تربیت ہم نے سکھانی ہے، دکھانی ہے، عملاً کر کے دکھانا ہے۔ فجر کی نماز میں جب صبح کے وقت اٹھتے ہیں، اب مثلاً اگر کوئی اٹھ رہا ہے 7، 8، 9 بجے تک اٹھ رہا ہے، کہ اگر ویسے تو نماز پڑھنی چاہیے، فرض ہے نماز پڑھنی چاہیے، لیکن اگر نہیں پڑھی، بچے کو سکھانے کے لیے ہمارے دل میں یہ ہمت نہیں پیدا ہوگی کہ ہم بچے کو بولیں گے بیٹا فجر کی نماز پڑھو، کیونکہ خود تو پڑھی نہیں ہے تو پھر بچے کو کیسے بولیں گے۔ لیکن پھر بھی بچے کی تربیت کے لیے کم از کم اس کو یہ بتایا جائے کہ بیٹا جب صبح اٹھتے ہیں نا تو فجر کی نماز پڑھنی ہوتی ہے، آپ نماز پڑھیں فجر کی، وضو کر لیں، ایسے وضو کرتے ہیں، یہ سکھانا پڑتا ہے۔ ہم بچے کو سب چیزیں سکھا رہے ہوتے ہیں، دنیا میں کس طرح اٹھنا بیٹھنا یہ سب کچھ سکھا رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ نہیں سکھا رہے کہ بھئی نماز بھی پڑھنی ہے، قرآن بھی پڑھنا ہوتا ہے، تلاوت بھی کرنی ہوتی ہے، ایسے بھی کرنا ہے، ایسے بھی کرنا ہے۔ بہرکیف ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم نماز پڑھیں اور اپنے بچوں کو سکھائیں، روزے رکھیں، بچوں کو بتائیں۔ خیر، میں نے کچھ آج زکوٰۃ کے متعلق مزید آپ کو کچھ باتیں بتانی تھی، اس سے پہلے بھی میں کچھ زکوٰۃ کے متعلق آپ کے سامنے ذکر کر چکا ہوں، لیکن پھر بھی مزید سوالات پوچھے جاتے ہیں تو میں نے کچھ دوبارہ سے مناسب سمجھا کہ میں آپ کو یہ باتیں بتاؤں کہ زکوٰۃ دینا کتنا اہم ہے اور کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، کن کن چیزوں پر زکوٰۃ بنتی ہے۔ میں موٹی موٹی چیزیں آپ کے سامنے ذکر کروں گا، لیکن اگر کسی کا اپنا پرسنلی کوئی مسئلہ بنتا ہو تو وہ الگ سے بعد میں پوچھ سکتا ہے۔ تو اچھا، اب زکوٰۃ دینا کتنا اہم اور کتنا ضروری ہے، چند ایک حدیثیں بھی آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو قوم زکوٰۃ نہ دے گی اللہ تعالیٰ اسے قحط میں مبتلا فرمائے گا۔ آج ہماری کتنی پریشانیاں، کس طرح کی پرابلمز ہمارے سامنے ہیں جو ہم فیس کر رہے ہیں، وہ ہم دیکھ لیں کہ ہمارے اعمال، ہمارے کام، ہمارے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے اس پر کتنا عمل ہے، اور جن کاموں سے بچنے کا کہا ہے ان سے کتنا بچ رہے ہیں، یہ سارا ہم نے دیکھنا ہے۔ دوسری حدیث پاک ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ذرا سنیے توجہ سے، آج بڑے دھوکے ہو رہے، بہت دھوکے ہو رہے، پیسے لوٹنے کے بڑے نئے نرالے قسم کے انداز اپنائے جا رہے ہیں۔ دور بیٹھ کے کال کر دیتے ہیں، تمہارا بیٹا ہم نے پکڑا ہوا، یہ دیکھو اس کی آواز سنو، اتنے پیسے بھیج دو تو ہم چھوڑ دیں گے ورنہ اس کو ہم کچھ کر دیں گے۔ یہ سب فیک چل رہا ہوتا ہے، جھوٹ ہوتا ہے سارا، ایسی آواز ریکارڈنگ کر کے بچے کی اس کے باپ کو سنا دیے۔ اب بچہ یہاں پر والد جو ہے نا پریشان ہو کے فوراً فٹافٹ پیسے بھیج دیتا ہے، بعد میں پتہ لگتا ہے یہ تو سارا جھوٹ تھا، بچہ تو اسکول میں بیٹھا ہوا آرام سے۔ تو نئے نئے انداز لوٹنے کے اپنائے جا رہے ہیں، تو جن کا پیسہ اس طرح رائگا ہو رہا ہے، ضائع ہو رہا ہے نا، وہ ذرا سنیں توجہ سے، حدیث پاک سنیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، میرا آپ کا کسی مفتی کا، کسی شیخ کا، کسی محدث کا قول نہیں ہے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، سنیے توجہ کے ساتھ۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خشکی اور تری میں، خشکی اور تری میں جو مال ضائع ہوتا ہے وہ زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے ضائع ہوتا ہے۔ ہمارا کوئی مال چھن گیا، ہمارا گم ہو گیا، ہمارا کوئی معاملات ہو گئے، ذرا دیکھیں ہمارے پاس زکوٰۃ فرض تو نہیں تھی۔ خیر، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور فرمان سنیے۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان کے سر پستان پر جہنم کا گرم پتھر رکھیں گے، سینہ توڑ کر شانے سے نکل جائے گا، اور شانے کی ہڈی پر رکھیں گے تو ہڈیاں توڑتا ہوا سینے سے نکلے گا۔ اور ایک مقام پر یہ فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ پیٹھ توڑ کر کروٹ سے نکلے گا اور گدی توڑ کر پیشانی سے نکل آئے گا۔ یہ زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے عذاب بہت ملے۔ اور ایک مقام پر ارشاد فرمایا، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، فقیر ہرگز ننگے بھوکے ہونے کی تکلیف نہ اٹھائیں گے مگر مالداروں کے ہاتھوں فقیر ننگے یہ تکلیف نہ اٹھائیں گے بھوکے کی، صرف مالداروں کے ہاتھوں کی وجہ سے۔ سن لو، ایسے مالداروں سے اللہ تعالیٰ سخت حساب لے گا
اور انہیں دردناک عذاب دے گا۔ تو ہمیں یہ بات دیکھنی ہے اور ہم یہ سمجھیں، کوشش کریں، اب بڑھ چڑھ کر یہ دیکھیں کہ ہم پہ زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی۔ کچھ لوگ شاید پریشان ہوتے ہیں کہ یار زکوٰۃ فرض ہو گئی تو کچھ دینا پڑے گا۔ میرے بھائی، ہم 40 میں سے صرف 1 روپیہ دینا ہوتا ہے۔ زکوٰۃ اگر فرض ہو جائے تو 40واں حصہ دینا ہے۔ 40,000 میں سے 1,000، 1 لاکھ میں سے صرف 2,500۔ ہمیں سمجھ نہیں آتی، ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ بس یہ دے رہے، پیسے کم ہو رہے ہیں۔ حالانکہ زکوٰۃ دینے سے مال بھی پاک ہوگا، مال دینے والا بھی پاک ہو جائے گا۔ اور جب کوئی چیز پاک ہمارے پیٹ میں جائے گی تو آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا فائدہ حاصل ہوگا۔ کسی نے بڑی خوبصورت انداز میں ایک مثال دی، سمجھائی کہ دیکھیں، تربوز لیتے ہیں، تربوز 5 کلو کا تربوز لیا، اس کو چھیلا، اس کا چھلکا پھینک دیا، کھاتے کیا ہے؟ اندر کا گودا۔ 5 کلو کا تربوز تھا، 1 کلو کا چھلکا پھینک دیا، لیا اتنے پیسے میں۔ کبھی خیال نہیں آتا اس بات کا کہ بھئی یہ بھی کھانا چاہیے، پیسے دے کے لیا ہم نے، لیکن نہیں، مالٹے کے چھلکے پھینک دیتے ہیں، کیلے کے چھلکے پھینک دیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں اس طرح کا۔ اور وہ جب لیں گے تب اس طرح کرنا ہوتا ہے۔ کبھی دل میں اس بات کا خیال نہیں آتا یہ تو ضائع ہو رہا ہے، نہیں اس کو بھی کھاتے ہیں، نہیں کھاتے۔ بلا تمثیل سمجھانے کے لیے یہ بات سمجھائی گئی کہ ہم نے زکوٰۃ جب دینی ہے وہ 40 میں سے 1 دینا ہے، یعنی 2.5% جسے کہتے ہیں، 40واں حصہ۔ 1 لاکھ میں سے صرف 2,500 روپے، اور وہ روز نہیں دینی، وہ بھی تب دینی ہے کہ جب فرض ہوگا، اور وہ بھی کب دینی ہے؟ جب سال میں 1 مرتبہ بس۔ اگر زکوٰۃ دینا شروع کر دیں، ہمارا مال پاک ہو جائے، اور جب مال پاک ہو جائے گا تو انشاءاللہ یہ جو حلال لقمہ، پاک لقمہ ہمارے پیٹ میں جائے گا تو اس کی برکتیں کتنی ہوگی۔ ایک مثال کسی نے سمجھائی کہ اگر نہر ہو نا، نہر، اگر نہر کے سامنے اگر آگے بند لگا دیا جائے، اب وہ پانی بند ہو جائے گا۔ اب وہ پانی کیا ہے؟ 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن، کئی دن تک پڑے اس کا رنگ بھی خراب ہو جائے گا، بدبو بھی آ جائے گی، اور وہ بیماریاں بھی پیدا کرے گا جب بند لگا دیں گے۔ اب جب اس طرح کا گندا وہ پانی ہو گیا تو اب وہ خود پاک بھی نہیں کر سکتا، پاک بھی نہیں ہوگا جب اس طرح کی گندگی اس کے اندر آ جائے۔ اچھا، اگر وہ بند نہ لگے بلکہ جاری رہے پانی، تو وہ پانی جاری جو ہے وہ کھیتوں میں جائے گا، باغوں میں جائے گا، ان کو سرسبز و شاداب کرے گا، پھل بھی دے گا، سبزیاں بھی اگائے گا، اور وہ پاک بھی ہوگا، پاک کرنے والا بھی ہوگا۔ اسی طرح ایک مثال ہماری زکوٰۃ کی ہے۔ مال پیچھے سے آ رہا ہے، اگر ہم نے بند لگا دیا، اللہ کی راہ میں نہیں دے رہے، تو یہ مال پڑے خراب بھی ہوگا۔ زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے جو گناہ ہوگا، اس کی وجہ سے وہ جو گناہ، مال خراب ہوگا، وہ مال ہمارے پیٹ میں جائے گا تو بیماریاں بھی اندر جائیں۔ اور اگر اس مال، یہ جو پیچھے سے مال آ رہا ہے، مال آتے آگے جا بھی رہے، اللہ کی راہ میں دے بھی رہے، بند نہیں لگایا بلکہ جو بنتا ہے وہ دے رہے اللہ کی راہ میں، تو انشاءاللہ یہ مال خود بھی پاک ہوگا اور بندے کو بھی پاک کرتا رہے گا۔ تو کوشش کریں کہ زکوٰۃ جو فرض ہو رہی ہے وہ ضرور اپنے مسائل پوچھیں، سمجھیں کہ زکوٰۃ مجھ پہ فرض ہے یا نہیں ہے۔ ایک شخص، اسلامی بھائی یہاں پر مسجد میں آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، ان کے اوپر پہلی دفعہ زکوٰۃ فرض ہوئی، انہوں نے مجھ سے مسئلہ پوچھا، میں نے ان کو سمجھایا، تو کہتے ہیں زکوٰۃ فرض ہے۔ اچھا، وہ بڑے خوش ہیں، کہتے ہیں مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک فرض میرے اوپر لاگو ہوا ہے، اور میں وہ انشاءاللہ ضرور ہر صورت میں اللہ کی بارگاہ میں ادا کروں گا۔ تو جس کو محبت ہوتی ہے نا، اس کو بڑا ہلکا لگتا ہے، اور جس کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ بھائی جا رہے ہیں پیسے، تو پھر ایسا لگ رہا ہوتا ہے جیسے جان نکل رہی ہو۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کی بارگاہ میں جو دینے کا حکم آ گیا، جو کرنے کا حکم آ گیا، خوش دلی کے ساتھ 1 مرتبہ کر کے دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے صدقے میں اتنا کچھ عطا فرمائے گا کہ ہماری سوچ ہے۔ جنہوں نے پہلی دفعہ زکوٰۃ دی تھی، آپ کسی سے کھڑا ہو کر کے پوچھ لیں کہ پہلی دفعہ، جو سب سے پہلی دفعہ زکوٰۃ دی تھی وہ کتنی تھی؟ وہ کوئی کہ چند ہزار تھی۔ اس کے بعد ہر سال زکوٰۃ کے پیسے بڑھتے رہے۔ یہ بڑھتے رہنے کا مطلب ہے کہ مال بڑھ رہا تھا، اور یہ اسی کی برکت تھی کہ پہلی مرتبہ اس نے زکوٰۃ دے دی تھی۔ تو زکوٰۃ ہم نے بہر صورت فرض ہے، وہ تو دیکھنا ہی دیکھنا ہے، اور دوسرا یہ کہ اس خوش دلی کے ساتھ، اس اعتقاد کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے۔ زکوٰۃ کے مختلف مسائل ہیں۔
زکوٰۃ ایک مسئلہ عموماً یہ پوچھا جا رہا ہے، بار بار مجھ سے پوچھا جاتا ہے، تو میں آپ کے سامنے شیئر کر دیتا ہوں، کافی سارے لوگ موجود ہیں، کہ بھئی تھوڑا سا سونا ہے، تھوڑی سی چاندی ہے، یا تھوڑا سا سونا ہے، تھوڑے سے پیسے موجود ہیں، تو اب کیا کریں گے؟ مثلاً سونا ہے 2 تولے اور 10,000 روپے ویسے سیو رکھے ہوئے بینک کے اندر پڑے ہوئے، کبھی استعمال نہیں ہوئے، تو وہ حاجت اصلیہ سے اضافی ہوئے۔ ذرا توجہ کریے گا، مسئلہ ذرا توجہ کے ساتھ سنا کریں۔ 4 چیزیں ایسی ہیں کہ جن پہ زکوٰۃ ہوتی ہے: سونا، چاندی، مال تجارت اور کرنسی۔ 5ویں بھی ایک چیز ہے، وہ ہے جانور ہے، لیکن جانور کی زکوٰۃ کے مختلف الگ شرائط ہوتے ہیں، ان کی ادائیگی کا الگ مسئلہ ہوتا ہے، لیکن بنیادی طور پہ جو یہ ہیں وہ 4 ہیں: سونا، چاندی اور کرنسی اور مال تجارت۔ یہ 4 چیزیں، سونا اور چاندی، اگر کوئی بھی ان 4 میں سے کوئی بھی 2 جنس اکٹھی ہو جائے نا، تو پھر ہم ان کو سب کی رقم کو اکٹھا کر کے موجودہ جو نصاب بنتا ہے 52.5 تولہ چاندی کی رقم کے برابر اگر یہ پہنچ جائے، دونوں کو ملا کے اتنی رقم کو پہنچ جائے، اور وہ رقم حاجت اصلیہ سے زائد بھی ہو، پورا سال بھی اس پہ گزر چکا ہو، تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ میں نے پچھلی مرتبہ جب زکوٰۃ کے متعلق کچھ باتیں بیان کی تھی تو اس میں طریقہ بتایا تھا، بڑا آسان سا طریقہ، کہ 2 چارٹ بنائیں۔ نمبر 1، جو رقم میرے پاس موجود ہے اس میں لکھتے جائیں، سونا اتنا ہے، چاندی اتنی ہے، اور کرنسی میرے پاس اتنی ہے، پرائز بانڈ اتنے ہیں، فلاں ملک کے کرنسی اتنی ہے، اور میرے پاس یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، مال جو چیزیں ہیں میری، اگر دکان ہے، کریانہ اسٹور ہے، یا کوئی اور پھل فروٹ کا میرا کوئی بزنس ہے، یا کوئی اور چیز اسی طرح کی کراکری کی دکان ہے، یہ ساری چیزوں کا مال لکھ لیں۔ اب ان سب کو اکٹھا کر لیں، اور دوسرے خانے کے اندر یہ لکھیں کہ جو پیسے میں نے دینے ہیں اس میں لکھتے جائیں 5 لاکھ روپے فلاں کو قرض دینا ہے، نیچے لکھیں کہ بھئی BC کے پیسے میں نے بقایا دینے ہیں، نکل گئی ہے، باقی پیسے میں نے دینے 1 سال کے ابھی، وہ لکھ لیں۔ اگر کوئی چیز آپ نے کرائے پہ دی ہوئی ہے، ان کا ایڈوانس آپ کے پاس ہے تو وہ بھی لکھ لیں، ملازمین کی تنخواہیں ہیں وہ بھی لکھ لیں، یہ بھی دینے ہیں، یعنی جو پیسے دینے ہیں وہ اس خانے میں لکھ لیں، ان کو بھی جمع کر لیں، یہاں والے بھی جمع کر لیں اور یہاں والے بھی جمع کر لیں۔ اب یہ جو دینے والا خانہ ہے نا، اس میں جتنے بھی جمع ہوئے ہیں ان کو اس والے سے مائنس کر دیں، نکال دیں۔ نکالنے کے بعد جو پیسے بچیں گے ان کو اب دیکھیں کہ 52.5 تولہ چاندی کی رقم کے برابر پہنچ رہی ہے کہ نہیں پہنچ رہے۔ اگر پہنچ رہے ہیں تو فرض ہے زکوٰۃ، اور اگر نہیں پہنچ رہے تو پھر اس کی زکوٰۃ نہیں دینی ہوگی۔ تو اس چیز کا خیال رکھیں کہ زکوٰۃ کس طرح کب کیسے فرض ہو رہی ہے۔ آپ اپنے اگر مسئلہ آپ کو پتہ تو اچھی بات ہے، اگر نہیں پتہ تو ضرور پوچھیں۔ عموماً ایسا ہو رہا ہوتا ہے کہ گھر کے اندر ایک انگوٹھی ہے، یا عورت جو ہوتی ہے اس کے پاس کان کی بالیاں ہیں، ایئر رنگس ہیں اس کے پاس سونے کے، اور وہ 2-3 تولے کے ہیں، اور چاندی کی ایک انگوٹھی ہے۔ اب 2 جنسیں اکٹھی ہو گئی، ان دونوں کو جمع کریں گے، اب پیسے دیکھیں گے ان کے کتنے بنتے ہیں، ٹوٹل رقم کتنی ہے۔ اب رقم اکٹھی کرنے کے بعد دیکھا تو یہ تو 52.5 تولہ چاندی کے برابر پہنچ گئی ہے، تو پھر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اب ایک سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ بھئی زکوٰۃ فرض ہو گئی لیکن میرے پاس پیسے نہیں ہیں دینے کے لیے، اب کیا کریں؟ سونا موجود ہے، چاندی موجود ہے، لیکن میرے پاس پیسے نہیں ہیں جو میں پیسے دینے ہیں۔ تو پھر اس کا طریقہ کار یہی لکھا ہے کہ وہ سونے میں سے تھوڑا سا سونا بیچ دے، یا چاندی بیچ دے، یا سونے کی ہی ادائیگی کر دے تھوڑی سی جو بنتی ہے جتنی وہ، لیکن دینی بہر صورت ہے تو کوشش کریں ضرور بھی ضرور اپنی زکوٰۃ جو ہے وہ ضرور دیں اللہ کی راہ میں۔ ابھی رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، رمضان سے پہلے پہلے اپنے جو قریبی، اچھا دینی کن کو یہ بھی میں بتا چکا ہوں، اپنے آباء و اجداد، اپنی اولاد، ان کو نہیں دے سکتے، شوہر بیوی کو اور بیوی شوہر کو نہیں دے سکتی۔ ہاں ساس سسر اگر مستحق ہے تو اس کو دے سکتے ہیں، اگر داماد سمجھ آتا ہے کہ یہ مستحق ہے تو سسر اپنے داماد کو دے سکتا ہے۔ ذرا توجہ رکھیے گا، لیکن اپنے رشتہ داروں میں خاص طور پہ سب سے پہلے دیکھیں کہ اگر کوئی ایسا مستحق ہے زکوٰۃ کا تو اس کو زکوٰۃ دیں۔ اس میں زکوٰۃ کا بتانا بھی ضروری نہیں ہوتا یہ کہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں، آپ صرف دل میں نیت کریں اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں یہ تحفہ آپ کے لیے، تحفہ قبول فرمائیں۔ راشن کسی کو دے سکتے ہیں، تو کوشش کریں کہ رمضان کے مہینے سے پہلے پہلے جو ایسے مستحقین ہیں ان تک زکوٰۃ پہنچا دیں۔ آج کل آپ کے سامنے ہی معاشی معاملات سب کے سامنے کیسی پریشانیاں ہیں
تو جو مستحق ہے ان تک جو آپ کی زکوٰۃ بنتی ہے ان کو ضرور پہنچائیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے ان کو بھی دے دیے، تھوڑی ادھر دے دیے، تھوڑی ادھر دے دیے، تو جو آپ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہمارے قریب میں جو جیسے ہمارا یہ مدرسہ بن رہا ہے اس میں اگر آپ پیسے دینے چاہیے اس کو دے دیں. مسجد کو نہیں دے سکتے، زکوٰۃ مسجد میں نہیں لگے گی. مدرسے میں آپ دے دیں تو اس کا بھی ایک طریقہ کار ہوتا ہے، اس طریقہ کار کے مطابق لگ جائے گی. دعوت اسلامی آپ کے سامنے بڑا کام کر رہی ہے ماشاءاللہ، اس کو بھی آپ دعوت اسلامی کو بھی ضرور دیں. اتنے سارے شعبہ جات ہیں اس کے اندر، دینی خدمات ہو رہی ہیں، روحانی اور فلاحی اور طرح طرح کے معاملات کو دعوت اسلامی کام کر رہی ہے، تو کوشش کریں اس کو بھی دیں. تو لیکن زکوٰۃ دینے کا ذہن بنائیں. میں آپ کو حلفاً یہ بات کہتا ہوں کہ انشاءاللہ اگر آپ ایک مرتبہ اپنا جائزہ لے کے گھر کا کہ زکوٰۃ بن رہی ہے کہ نہیں بن رہی ہے، ساری چیزیں نوٹ کر لیں. اگر بن رہی ہے تو خوش دلی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں زکوٰۃ ادا کریں، تو میں کہتا ہوں کہ انشاءاللہ ساری پریشانیاں بھی ختم ہوں گی اور اگلے سال تک آپ کا مال بھی بڑھ جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ. آج جتنے آگے پہلی صفحہ میں ہیں، آگے اندر حال میں ہے، پیچھے اور اوپر، آج سے میری یہ تمام گزارش ہے کندھے سے کندھا ابھی ملا لیں، سب میں دوسرا مانے تاکہ آنے والے